الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. اسی نے اس پورے کائنات کو بنایا، وہی رب ہے، صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور ہر عیب اور ہر نقائص سے وہ پاک ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین شفیع محشر ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین رحمہم اللہ کے اوپر، کہ جن کے ذریعے سے اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے ہم تک پہنچا ہے، اور قرآن ہم تک آیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، ایک انسان جب کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ وہ مسلمان تو ہوتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا، کیونکہ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کلمہ شہادت، جس کلمہ توحید کا اس نے اقرار کیا، اسلام میں آنے کے لیے جس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ اور کلمہ شہادت کے تقاضے کو پورا کرنا ہی ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، اب اس کے بعد سے ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد بندوں کی عملی زندگی شروع ہوتی ہے، اور یہ چیز مکہ کے مشرکین بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد کی زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، ہو گیا۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے عملی زندگی ہے، اور یہ جتنے بھی خرافات ہیں اور جتنی بھی چیزیں برائیاں ان کے اندر رائج ہیں، ان سب کو چھوڑنی پڑے گی اور اللہ کا نیک بندہ بننا پڑے گا، تبھی جا کر کے ایمان والے ہو سکتے ہیں، تبھی کامیاب ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنا یہ اسلام کے اندر داخل تو ضرور کر دیتا ہے، لیکن ایک آدمی اس کے تقاضے کو جب تک پورا نہیں کرتا تب تک کہ آدمی وہ مومن نہیں ہوتا، سچا مسلمان نہیں ہوتا۔ ایمان کے بارے میں سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ ایمان کہتے کس کو ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، تو سلف صالحین نے کہا القول باللسان، ایمان کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا، والتصدیق بالجنان والتصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، صرف زبان سے کہہ دینا کہ اللہ ہے، یا اللہ کی ذات پر زبان سے اقرار کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دل کے اندر اللہ نہیں بستا، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جیسے منافقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ایمان لائے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام لائے، لیکن انہوں نے اس لا الہ الا اللہ کو دل میں نہیں بسایا، وہ دل سے کافر رہے، انہوں نے دل سے اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو شروعات کی ہے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر مومنین کے صفات کو بتلایا اور مشرکین کا ذکر نہیں کیا۔ سوچئے کتنے بڑے خطرناک یہ لوگ تھے منافقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو پہلے کہا کہ یہ منافقین ہیں اور ہم اس کو جہنم کے سب سے آخری درجے میں رکھیں گے، سب سے نچلے درجے میں رکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تعریف جو علماء کرام نے کی، سلف صالحین نے کی، کہا کہ القول باللسان، زبان سے اقرار کرنا، واعتقاد بالجنان، دل سے اعتقاد رکھنا، دل میں بھی بسا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وعمل بالجوارح والارکان، اپنے جسم کے اعضاء یا دوسرے رکن کے ذریعے سے عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، تصدیق بھی ہو گئی دل کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بسائے کہ اللہ ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات کو ہم جانتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے رسول کے بتائے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین کو ہم
پورا نہیں کرتے، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے نہیں رکتے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ وہ بندہ مسلمان تو ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، لیکن وہ پکا مسلمان اور پکا مومن نہیں ہو سکتا، اس کو اپنے کیے کا سزا بھگتنا ہے، اور اس میں بھی آ جائے۔ اگر اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ایمان اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہے زبان سے بھی دل سے بھی، لیکن وہ شرک کرتا ہے، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یا اللہ کے جو اختیارات ہیں، جیسے اللہ سے ہی دعا کرنی ہے، اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اللہ کے سامنے ہی سر جھکانا ہے، اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلانا ہے، اور توکل اور بھروسہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی رکھنا ہے، ان سب اختیارات میں ذبح کرنا، قربانی پیش کرنا اللہ کے لیے ہے، جانور پیش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان سب چیزوں کے اختیارات کو وہ دوسرے کسی مزاور کو، مزار کو، یا قبر والے کو، یا ولی کو، نبی کو، فرشتے کو، کسی کو بھی اگر دیتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور وہ کلمہ توحید کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں وہ آدمی مومن تو کیا مسلمان بھی نہیں رہتا۔ ایسے حالات میں کہا، اور ایسا آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا آدمی ظالم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو کلمہ توحید کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، صدق دل سے ایمان لانا، سچا مومن بننا، زبان سے اللہ کا اقرار، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار، اس کے رسول کا اقرار، اس کے فرشتوں کا اقرار، کتابوں کا اقرار، تقدیر کا اقرار، اور ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن باتوں سے کرنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، ان باتوں سے رک جانا، یہی ایمان ہے۔ اور آگے کہا یزید بالطاعت وینقص بالعصیان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے تو ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، نماز چھوڑا بندے نے، ایمان کم ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی کمی پائی جاتی ہے۔ ایک وقت ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھا، عصر کی نماز نہیں پڑھی، تو ظہر کی نماز پڑھا وہ مومن تھا، لیکن عصر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، اس کے اندر ایمان کی کمی ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ زناکار جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ کیوں؟ زنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور جب نافرمانی کرتا ہے بندہ، گناہ والا کام کرتا ہے، تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، مسلمان تو رہتا ہے لیکن مومن نہیں رہتا۔ ایمان کی صفت جو ہے بہت اعلیٰ ہے، یہ صرف یہ کہہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دیہاتی لوگ آ کر کے آپ کے پاس کہے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ایمان نہیں لائے ہو، فقولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ایمان کا درجہ یہ ایسے چٹکی والا کام نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے اور آپ ایمان کے درجے پر آگے نہیں۔ ایمان کا درجہ بہت کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وجد حلاوت الایمان، کہ جس کسی نے بھی دل سے یہ کہا، دل اور زبان سے، کہ اللہ سے میں راضی ہو گیا، رضیت باللہ ربا، کہ اللہ کو ہی میں نے اپنا رب تصور کر لیا، اور دین اسلام ہی ہمارا دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس دل سے سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، کون کہتے ہیں؟ اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہوں کہ ہمارا رب نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے، سب کہتے ہیں کہ نبی ہمارے رسول ہیں، سب کہتے ہیں کہ دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن تقاضے کو کوئی پورا نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کا جو تقاضا ہے، جو اس کے اوپر واجب ہے، جو اس کو پورا کرنا ہے، اس پر ہم کھڑے نہیں اترتے، اور جب اس چیز پر کھڑے اتر جائیں گے تبھی جا کر کے ہم مومن ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، مسلمان ہونا آسان ہے، مومن ہونا آسان
نہیں ہے. اور مومن جو ہو گئے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے. صحابہ اکرام جو تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین, وہ ایمان کے بھٹی میں, ایمان کی بھٹی میں تپے ہوئے تھے. بھٹی کسے کہتے ہیں؟ آپ تندور بناتے ہوئے دیکھے ہوں گے, اس کے اندر کیسے روٹیاں بنائی جاتی ہیں, اس کے اندر کچے آٹے کو ڈال کر روٹی بنائی جاتی ہے. اس طریقے سے آپ لوہار کے دکان میں جائیں, لوہا جو اتنا سخت ہوتا ہے اس کو لوہار آگ کی تپش میں اس کو پگھلا دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ویسا اس لوہے کو شکل دے دیتا ہے. اسی آگ کی تپش میں, ایمان کی تپش میں, بھٹی میں صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو جھونک دیا تھا اور ماں باپ کی قربانی دی, بچوں کو قربانی دی اور اپنے مال اور دولت کو چھوڑا, گھر بار کو چھوڑ دیا. نبی کی مسکراہٹ پر قربان ہوتے تھے, نبی کے دکھ پر اپنے جاں کو نثار کر دیتے تھے. کہا اے نبی فدا کا ابی امی, اے نبی آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہے. نبی آپ کو اگر ایک کانٹا چبھے گا تو ہمیں یہ گوارا بھی نہیں کہ ہم آپ کو ایک کانٹا بھی چبھنے دیں گے. یہ صحابہ کی محبت تھی نبی سے. اے نبی آپ نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے لکیر ہے, پتھر کی لکیر ہے, ہم اس کے آگے نہ جا سکتے ہیں نہ اس سے کم ہو سکتے ہیں. جس پر آپ نے کہا دیا کہ فل اسٹاپ, اے صحابہ رک جانا, ہم رک گئے. اے نبی آپ نے حکم دے دیا کہ چلے جاؤ, ہم چلے جائیں گے. اے نبی ہمارے سامنے آپ کی محبت سے بڑھ کر, آپ کے رب سے محبت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. تب اللہ عرش والے نے بھیجا رضی اللہ عنہم ورضوان. عرش والے نے کیا پروانہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. جنتی ہیں وہ لوگ, جنت میں جائیں گے. ایسے ہی جنت نہیں ملتی کہ کوئی سماج میں یا گاؤں دیہات میں کہے گا کہ جنت کا دروازہ لے لو, جنت کا دروازہ لے لو, 50 روپے میں جنت کا دروازہ لے لو. 1 مہینے محنت کرتے ہیں تب جا کر کے 1000, 1500, 2000 ریال ملتا ہے. اس میں بھی اگر ایک دن طبیعت خراب رہی پھر بھی روم میں نہیں رہتے کہ 50 ریال کٹ جائے گا سیلری سے, 100 ریال کٹ جائے گا. ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کب نوکری چلی جائے گی, کب یہاں سے بوریا بستر باندھ کے جانا پڑے گا, بچوں کا کیا حال ہوگا. اور ہم نے سوچا ہے کہ جنت اتنی آسان ہے کہ ہم اس زندگی میں اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں گزاریں گے, رسول کے مطابق نہیں گزاریں گے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا آ جاؤ جنت لے لو 50 روپے میں. نہیں میرے بھائیو, جنت آسان نہیں ہے. ایمان کی تپش میں اپنے آپ کو جھونکنا ہوگا تبھی جا کر کے ہمیں جنت مل سکتی ہے. تو کہا کہ یزید بالطاعہ, ایمان کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و بندگی کے کرنے پر ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. وَيَنْقُصُ بِالْعِصْيَانِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان کی حلاوت نہیں ہوتی, ایمان کی چاشنی اس کے اندر کم ہو جاتی ہے. کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے اس وقت تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل, اس کے نزدیک اس کے مال, دولت, اولاد, ماں باپ سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ ہو جاؤں. تو صرف یہ نہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے, نہیں, نبی کے فرمان اور نبی کا حکم ہمارے نزدیک, ہمارے گھر بار سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. نبی نے فرمایا کہ شرک ہے, اس سے نہیں اس کو نہیں کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس راستے پر مت جانا, یہ راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے, نہیں جانا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. صرف محبت رسول میں جو ہمارے ہاں میلاد اور کیا کیا مناتے ہیں وہ سب نہیں ہے محبت میں میرے بھائیوں. محبت یہ ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا, جن باتوں کو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے, اور جن باتوں سے کرنے کا منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رک جانا ہے. یہ محبت رسول ہے. محبت رسول یہ نہیں ہے کہ جھنڈے لے کر کے آگے بڑھے اور نعرے تکبیر, نعرے رسالت لگاتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور کہا کہ ہم محبت رسول والے ہیں. نہیں, اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو قیامت کے دن دھتکار دیں گے, کہیں گے یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میری لائی ہوئی شریعت کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی, گھٹایا تھا, بڑھایا تھا, اور ہم نے جس باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو نہیں کیے, اور جس بات کو کرنے سے روکا اس کو کیے. یعنی یہ الٹے لوگ تھے, ہمارے فرامین سے الٹے لوگ چلنے والے لوگ تھے. یہ محبت رسول نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, کہ رسول ایمان لے آئے
ان باتوں پر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جانب نازل کیا ہے، یعنی اللہ کا فرمان جو آیا اس پر سب سے پہلے رسول ایمان لے آئے کہ میں اس کو مانتا ہوں، سمجھتا ہوں اور عمل کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھی تھے صحابہ اکرام، مومنین، مومن کس کو کہا گیا اس کے اندر؟ صحابہ کو۔ صحابہ بھی ایمان لے آئے اور کہا کل آمن باللہ و ملائکتہ، کہ ہر وہ لوگ جو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، وہ یہ اقرار کرتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ کتب ہی اس کے کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ رسول ہی اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ اس کے اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، حضرت اسحاق کو بھی مانتے ہیں، حضرت یعقوب کو بھی مانتے ہیں، جس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے اور پکے نبی تھے، سچے نبی تھے، کسی کی تکذیب نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہمارے لیے، پہلے کی شریعت ہمارے لیے نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں، اور بقیہ پہلے کے جو تھے وہ دوسرے امتیوں میں آئے لیکن رسول تھے، اس پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ اور وقالو، اور یہ کیا کہتے ہیں مومن لوگ؟ سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تمہاری بات کو سنا، جو تم نے ہمارے طرف نازل کیا ہے اس کو ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم تمہارے سامنے سرنڈر کر دیے، ہم تمہاری اتباع کر رہے ہیں، تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے، جس بات کو تو نے کرنے کا حکم دیا اس کو ہم کریں گے، اور جن باتوں کو کرنے سے روک دیا ہے اس کو ہم نہیں کریں گے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہمیں تو بخش دے، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، ہم تیری بخشائی چاہتے ہیں، نادان ہے، گناہوں کا پتلا ہے، تیرا بندہ ہے، بخش دے مجھے گناہوں سے۔ ہمیں زندگی دنیا کی یہ عیش و عشرت والی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں آخرت والی زندگی چاہیے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اے اللہ ہم تمہارے طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ اور اس طریقے سے وقال سبحانہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اس کی جو تقدیر ہے، اس کا جو اس کی زندگی آنے والے حالات جو ہیں، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تو ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان کی تعریف پتہ چلا کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اقرار کرنا، اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز گئی، زبان سے اقرار کیا، اگر یہ ختم تو بھی مسلمان نہیں، مومن نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ زبان سے جیسے ہی کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ زبان سے اقرار تو کر رہا ہے لیکن دل سے اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی مومن نہیں ہے، جیسے منافقین۔ لیکن زبان اور دل سے دونوں سے مانتا ہے۔ اب بات آتی ہے عمل کی، تو عمل دیکھا جائے گا کہ عمل اگر اس کا ایسا ہے جو اسلام سے باہر نکالنے والا، جیسے شرک کے بارے میں تمام اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد تمام علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ شرک جو کرتا ہے، یہ بابا، پیر، درگاہ، یا جہاں بھی وہاں جا کر کے مرادیں مانگنا، ان کو شریک، یہی تو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی کوئی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اس کو اللہ مانتے ہیں، اللہ ہی کو وہ اللہ مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ جو ہے ولی ہیں، اس کے نیک لوگ ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ان کو خوش کر لیا اللہ خوش ہو گیا۔ یہی تو ہوتا ہے، مرغا لے کر کے لوگ جاتے ہیں مزاروں پر، چادر لے کر کے جاتے ہیں درگاہوں پر، اس طریقے سے وہاں جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے فلانے پیر بابا تو خوش تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے شہرک سے قریب ہے، ہم کو پکارو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ہم اللہ کے گھر میں آنے کے بجائے مزاروں پر جا کر کے چکر لگاتے ہیں کہ یہ خوش تو اللہ خوش، نعوذ باللہ۔ تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، کچھ ایسا گناہ ہو گیا اس کو، جو انسان ہے تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرے، اللہ سے بخشائی۔ چھوٹے موٹے گناہ ہیں اس سے بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، لیکن نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ایمان کی تعریف یہ ہے، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، یاد رکھیے گا، ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔
اور جب حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی اس کے اندر بھی ان 6 چیزوں کا ذکر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل آئے، وہ پوری لمبی حدیث ہے، تو جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اے نبی کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں ہم بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. یہ نہیں کہ فرشتے کا انکار ہے، فرشتہ اور رشتہ کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں. نہیں، یقین رکھنا ہے. ہم نہیں دیکھتے، ہماری آنکھ اس طاقت کو نہیں رکھتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے مکلف کیا کہ ہم ان کو دیکھیں. لیکن یاد رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ کے سب سے قریب ترین مخلوقوں میں سے ہیں. اللہ نے جو حکم دے دیا وہ کرتے ہیں، اور اللہ نے ان سے گناہ نہیں ہوتا. وہ نیک مخلوق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا ہے. وملائکتہ وکتبہ، اور اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا ہے. ایمان کیسے رکھنا ہے؟ کہ اللہ نے توریت کو نازل کیا موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل کو نازل کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ کتابیں ہیں اللہ کی، لیکن اس کے اندر گڑمڑ ہو گئی. لوگوں نے اس زمانے کے لوگوں نے اس کے اندر ملاوٹ کر دیا. تو ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے اوپر تفصیل سے اسلام نہیں لانا ہے. ہمارے پاس ہماری کتاب، ہمارے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اس کو ماننا ہے. تو کتاب جو نازل کی گئی، اللہ کے نازل کردہ کتاب سمجھنا اور اس پر ایمان لانا، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور والیوم الاخر، یہ سب سے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ فرماتا ہے کیا انسان اس گمان میں ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا. آپ گھر میں یا ہم گھر پر پیسہ بھیجتے ہیں ہر مہینے خرچ کے لیے، 5,000 10,000 15,000 20,000 جس کو جو ہے خرچ ہے وہ بھیجتا ہے. اچانک آپ کے گھر سے فون آتا ہو کہ ہمیں اس مہینے کے اندر 10 کے بجائے 15,000 چاہیے. کوئی بھی بندہ خوشی خوشی پیسہ نہیں بھیجتا، بلکہ وہ پوچھتا ہے کہ 5,000 روپیہ کہاں خرچ ہوں گے زیادہ. ہم 10,000 روپیہ ہر مہینے بھیجتے ہیں اور اس کا حساب لیتے ہیں. اگر زیادہ خرچ ہو گیا تو اس کا بھی حساب لیتے ہیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی، یہ خوبصورت بدن بنایا، ہاتھ اور پاؤں دیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے عقل دی، آنکھ دیے، کان دیا، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. کیا اللہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان پالے ہوا ہے کہ ہم اس کو سوال و جواب نہیں کریں گے؟ جب ہم 10,000 کے لیے سوال و جواب کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے زندگی کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ بالکل پوچھے گا. اور اللہ کے سامنے ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث کے اندر ہے کہ اس وقت تک کوئی آدمی آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لی جائے گی. اس کی زندگی جوانی کے بارے میں پوچھی جائے گی، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں تم نے مال کو خرچ کیا، تم نے اپنے مال کے ذریعے سے غلط چیزوں میں تم نے اڑایا یا پھر تم نے جائز جگہ پر چھوڑا. اس طریقے سے تمہاری زندگی، تمہیں ہم نے عمر دی تھی، جوانی دی تھی، قوت دیا تھا، طاقت دیا تھا، اس طاقت کو تم نے اللہ کی عبادت میں خرچ کیا یا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا. تو یوم الآخر، اس بات پر بھی بیان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. اور وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، بہت لمبا موضوع ہے، ابھی میں 4-5 لائن کی تشریح کیا جب تک کہ وقت نکل گیا. وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ بندہ اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ تقدیر ہے. اللہ نے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے، انسانوں کو پیدا کرنے سے 40,000 سال پہلے سارے انسانوں کو پیدا کیا جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اور کہا الستُ بربکم. چاہے اس کے اندر کوئی عیسائی ہے، نصرانی ہے، یہودی ہے، عیسائی کے غیر مسلم ہے، یا پھر اس طریقے سے مسلمان ہے، سب کو پیدا کیا. جتنے لوگ اس دنیا میں آنے والے تھے انسان کے بنانے سے 40,000 سال پہلے، کہا الستُ بربکم، اس بات کا اقرار کرو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہم رب ہے. اے اللہ تو ہمارا رب ہے. کہا کہ زمین پر جانا تو بھولنا مت. یہ تم عہد و پیمان کر کے جو کانٹریکٹ سائن کر کے جا رہے ہو، اگر کمپنی والا 1500 1600 ریال کا کانٹریکٹ سائن کرواتا ہے اور
1400 ریال سیلری دیتا ہے تو کہاں کہاں مکتب عمل اور کہاں کہاں دوڑنے لگتے ہیں کہ ہماری سیلری کم کر دیا. ہم نے بھی کانٹریکٹ سائن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بندوں کے تقدیر کو لکھا, اور تقدیر کو لکھنے کے بعد کہا کہ رفعت القلم وجفت الصحف, قلم اٹھا لیا گیا اور سیاہی خشک ہو گئی, اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ زندگی کی حالات میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر اللہ کی مرضی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو کہ یہ میری زندگی میں میں پریشان حال ہوں, کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے تمہارے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے. یہ ایمان رکھنا ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور اس بات کا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم پسند کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری اتنی ہو جائے, یا ہمارا یہ چیز یہ زمین ہمیں مل جاتی, یا یہاں ہم جاتے, ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے مصیبت کا سامان ہو جاتا. اس لیے اس بات پر یقین رکھو کہ کوئی چیز حاصل ہوئی تو بھی اگر کوئی ایسی چیز حاصل ہوئی جو ہم نہیں چاہتے تھے, آج اچانک اب بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک گھر سے فون آ گیا کوئی پریشانی کا, کوئی مصیبت کا, یا گھر میں کوئی نقصان ہو گیا, فوراً الحمدللہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہونے والا تھا, اللہ نے ہمیں بچا لیا. یہ ایمان ہے. اور کوئی ایسی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو اس پر پشیمان, اللہ پر الحمدللہ, اور اللہ سے کہنا ہے کہ یہ مصیبت بھی آئی, یا یہ جو چیز ہم نہیں حاصل کر پائے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی ہمارے لیے مصیبت رکھی ہو جس سے ہم کو اللہ نے بچا لیا. یہ سوچنا ہے. اور تقدیر, اب کوئی کہے گا کہ تقدیر میں جب سب کچھ لکھا ہے تو ہم کیوں محنت کریں, ہم میرے تقدیر کے اندر سب کچھ لکھا ہے تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم تقدیر کو حجت بنے. اسی میں کچھ فرقے بھی بن گئے. کچھ نے کہا کہ تقدیر میں لکھا ہے جو ہوگا سو ہوگا, بس جاؤ نہیں, سو جاؤ گھر پہ, کماؤ نہیں, کھاؤ نہیں, اللہ تعالیٰ کھلا دے گا. اور کچھ ایسے فرقے ہوئے کہہ کہ تقدیر اقدیر کو نہیں مانتا. یہ دو فرقے پیدا ہو گئے, باطل فرقے. لیکن بیچ والے ہم لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً تقدیر لکھا ہے, اور اسی تقدیر کے مطابق اسی تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم محنت کریں گے تو کھائیں گے. یاد رکھ لیجئے گا, اسی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ ہم سعودی عرب سے پلین کے ذریعے جائیں گے, ٹکٹ خرید کے تبھی گھر پہنچیں گے. یہ نہیں کہ گھر پہ سو گئے, ٹکٹ نہیں خریدا, تقدیر میں لکھا ہوگا تو پہنچ جائیں گے گھر, کبھی نہیں پہنچ سکتے. اسی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے, اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو یہ آگ ہے, اس کے اندر کودو گے جل جاؤ گے, اور عقل دے دیا سمجھنے کے لیے کہ یہ آگ ہے, اگر ہم اس کے اندر کودیں گے, جائیں گے, اس کے اندر جلانے کی طاقت ہے, اور اللہ نے ہمیں سمجھا دیا. اب کوئی کہے کہ میں آگ میں کود جاتا ہوں, تقدیر میں ہوگا تو جلیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں جلیں گے. ہاں, یہ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ تقدیر کے اندر, اور ظاہر سی بات ہے آپ کودیں گے جل جائیں گے, کیونکہ اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے. تو تقدیر کو حجت بنانا کہ تقدیر میں ہوگا تو ہو جائے گا, یہ بھی غلط, اور تقدیر کا انکار کرنا یہ بھی غلط. بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ تقدیر میں اللہ نے ہمارے لیے ایسا لکھ دیا تھا, یہ ہوا, اور اللہ کے ہی مرضی سے یہ مصیبت بھی دور ہو جائے گی. اور تقدیر کے اندر تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تقدیر کے اندر اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ دعا مانگے گا تو بندہ ہم دیں گے. اب دعا مانگنا کوئی چھوڑ دے. نیکیوں کے ذریعے سے تقدیر میں تبدیلیاں ہوتی ہے کہ نیکی ہم کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اندر دے. اس کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ سب کی سب چیزیں غیبی امور ہیں, اس کے اوپر ہم کو زیادہ دھیان نہیں دینا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ایمان کیا ہے؟ 6 چیزوں کا نام ہے ایمان. اللہ پر ایمان رکھنا, فرشتوں پر ایمان رکھنا, کتابوں پر ایمان رکھنا جو اللہ نے نازل کیا, تمام کتابوں پر, جس کا نام آیا جس کا نام نہیں آیا سب پر کہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن قرآن کو سب سے آخری کتاب اور سب سے سچا کتاب, سب سے سچی کتاب ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حفاظت میں لے لیا ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ان کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی, اس کے ہم مکلف نہیں ہے, لیکن ماننا ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. رسولوں پر ایمان رکھنا ہے کہ سارے کے سارے رسول سچے تھے, انہوں نے اللہ کے فرامین کو پہنچایا, تبلیغ کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اور 5ویں چیز آخرت پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ایک دن مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے حساب کو پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے. اور 6ٹھی چیز
تقدیر پر ایمان رکھنا ہے. اور یہ 6 چیزوں پر جب بندہ سچا ایمان رکھ لے گا تو سمجھے کہ وہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اب یہ بات دوسری آئے گی انشاءاللہ، آپ کو دوسرے جمعے میں اس پر میں آگے بڑھاؤں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ 6 چیزوں میں سے بھی ایک بھی چیز کا اگر بندے نے انکار کیا وہ مومن نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. یہ 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ہر ایک بندے کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور یہ جان لے کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے اللہ کو بسا لینے کا، یعنی ان 6 چیزوں کو بسا لینے کا، اور عمل کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. عمل کیے تو ایمان پکے مومن، عمل نہیں کیے کبیرہ گناہ کیا تو آپ کے اندر ایمان کم ہے ایمان. اور اگر کبیرہ گناہ میں سے بھی اکبر الکبائر شرک کو کیا تو مسلمان بھی نہیں ہے. یاد رکھ رہے، سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہوگا اگر اسی پر بندہ مر گیا. شرک کیا ہے توبہ کر لے اللہ سے، اے اللہ معاف کر دے، نادانی میں غلطی ہو گئی، آج کے بعد شرک نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے تو رسول بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ جان لے کہ اللہ ہمارا زندہ ہے، زندہ رہے گا اور زندہ رہنے والا ہے. اور اللہ سنتا ہے، سننے والا ہے، سنتا ہے. یہ قبر والے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ زندہ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا رب زندہ ہے، ہم اس کو پکاریں گے، قبر والے کو نہیں پکاریں گے. جب قبر والا سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، سمجھتا نہیں، پھر اس کو کیسے پکاریں گے ہم؟ جس رب نے کہا کہ آؤ میرے گھر میں پکارو مجھے. اے نبی قادم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کہا کہ فَإِنِّي قریب، میں اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا بھی ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں. جب رب یہ گارنٹی لے رہا ہے تو ہم بے گارنٹی والے لوگوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں کہ وہ کیا معلوم قبر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہے ہیں، ہم کو تو پتہ نہیں ہے. ہم نے بس اس کو دیکھا ہے. آپ نے دیکھا مجھ کو کہ صاحب جبہ مولانا صاحب کھڑے ہیں رات کی تاریکی میں کون گناہ کرتا ہوں میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے. میں ایک بات بول رہا ہوں. تو اس لیے انسان کی گارنٹی نہیں ہے. انسانوں کو پکارنے سے اس کو کیا مطلب؟ جب نبی کو نہیں پکار سکتے تو یہ لوگ کون ہیں؟ تو میرے بھائیو، اس لیے ایمان کا جو جذبہ ہے یہ بہت اونچا جذبہ ہے. مسلمان ہم ہیں، لیکن اپنے آپ کو مومن کہنا یہ بڑا اعلیٰ صفت ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آگے جمعہ میں اس کو میں کمپلیٹ کروں گا، مکمل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں سے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے والوں میں سے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے. ہمیں سے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. ہمیں سے جو لوگ مقروض ہیں، قرض کی ادائیگی میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائے.